نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ واقعہ معراج عرض کیا جا رہا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام معراج پہ تشریف لے گئے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ عالیہ میں بہت ہی قرب نصیب ہو۔ جمہور علماء فرماتے ہیں، راجح قول بھی یہی ہے کہ اللہ رب العالمین کا اتنا قرب نصیب ہوا، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ۔ قوس کہتے ہیں کہ دونوں ہاتھ یوں لمبے کر لیے جائیں، اس کو قوس کہا جاتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ بس 70,000 پردوں کا فاصلہ رہ گیا تھا، اور جنت کے پردے بہت ہی اللہ کا قرب نصیب ہو گیا۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ عالیہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہدیہ پیش کیا، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ قولی باتیں تیرے لیے، فعلی باتیں تیرے لیے، مالی باتیں تیرے لیے۔ قول، فعل، مال سب اللہ تیرے لیے۔ اللہ رب العالمین نے پھر تحفے عطا کیے۔ ایک تحفہ عطا کیا 50 نمازوں کا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ 50 نمازوں کا تحفہ لیا اور واپس تشریف لائے۔ چھٹے آسمان پر پھر جیسے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا، اللہ نے کیا تحفہ عطا کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا 50 نمازوں کا۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا کہ میری امت 2 نمازیں بھی نہیں پڑھتی تھی، تو آپ کی امت 50 نمازیں، کچھ تخفیف کراؤ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پھر تشریف لے گئے، اللہ نے 5 معاف کر دی۔ پھر آئے، پھر عرض کیا گیا، تو پھر آتے جاتے 45 معاف ہو گئے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر بھی عرض کیا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اب مجھے شرم آتی ہے۔ امت کو غور کرنا چاہیے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ اگر میں پھر گیا، 5 معاف ہوتی رہیں تو ساری معاف ہو جائیں گی۔ مجھے شرم آتی ہے کہ میری امت 5 بھی نہیں پڑھے گی۔ امت کو احساس چاہیے، 5 نمازوں کا اہتمام کرے۔ باقی اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکمت تھی کہ بار بار حضور تشریف لائیں، تشریف لے جاتے رہے۔ اور اللہ رب العالمین ویسے کریم رحیم ذات ہے، یہ پڑھیں گے تو 5، اگر صحیح سنت کے مطابق پڑھ لی تو 50 کا ثواب ملے گا۔ ما یبدل القول لدی، اللہ فرماتے ہیں ہمارے پاس سے کوئی تبدیلی نہیں آتی، وہی رہے گا۔ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالہا، ایک نیکی کرو گے 10 گنا ملے گی۔ ایک نماز پڑھیں گے تو 10 گنا اجر مل جائے گا، تو پھر 5 پر 50 کا۔ اور اللہ رب العالمین کی نکتہ نوازی ویسے مشہور ہے، اللہ بڑی کریم مہربان ذات ہیں۔ یہاں سے پڑھیں گے 5، جب فرشتے لے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا کہ یہاں ایک نقطہ لگا دو، ایک صفر لگا دو،
بس 5 کی 50 ہو جائیں گے۔ اس مرزا خبیث کی طرح تو نہیں نا، لوگوں سے کہا پیسہ جمع کراؤ، پیسہ جمع کراؤ، پیسہ جمع کراؤ، میں 50 کتابیں لکھوں گا۔ 5 رسالے لکھے اور پھر لاکھوں روپے ہضم کر کے بیٹھ گیا۔ لوگوں نے کہا تو کہتا تھا کہ میں 50 لکھوں گا، تو نے تو 5 رسالے لکھے۔ کہنے لگا تم سودی سی پھر لگا لو نا، 50 ہو جائے گی، تم خود ہی سی پھر لگا لو۔ بالکل عقل کا اندھا تھا، کوٹی پہنتا تھا، ایک جیب میں رکھتا تھا گڑ، ایک جیب میں رکھتا تھا ڈھیلا۔ پیشاب کی بھی بہت زیادہ تکلیف تھی اس کو۔ اندازہ لگایا علماء نے کہ اگر اوسطاً اندازہ لگایا جائے تو ہر 2.5 منٹ کے بعد اس کو پیشاب آتا تھا۔ تو وہ ڈھیلا اس نے رکھا ہوا تھا، اسے استنجا کرتا تھا۔ گڑ رکھا ہوا تھا، گڑ کھانے کا بھی بڑا زوردار عادی تھا۔ عقل اتنا مسخ تھی اللہ کے فضل سے کہ بجائے ڈھیلے سے استنجا کرنے کے گڑ سے استنجا کر لیتا تھا، بجائے ڈھیلا یا گڑ کھانے کے ڈھیلا کھا لیتا تھا۔ جس کی عقل اتنا مسخ ہو، ماں کا نام تھا گھسیٹی، سبحان اللہ، اور یہ بھی کہے کہ میں نبی تھا۔ ایک دن کچھ لوگ گئے، انہوں نے کہا آئے اور جناب کی مرمت ہونی چاہیے، تو پتہ چل گیا اس کو وہ نہیں آیا۔ انہوں نے کہا باہر کیوں نہیں آتے؟ کہتے وحی آئیے یا ایھا النبیو، اندر رہیو باہر نہ آئیو۔ کہ اب تو مرمت ہوگی باہر گیا تو۔ اللہ اکبر، ہمارے نبی سبحان اللہ، اللہ نے 50 نمازوں کا تحفہ عطا کیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو خیال کیوں نہ آیا کہ یہ 50 زیادہ ہیں؟ خیال کیسے آتا جب تجلیات میں تھے؟ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ میں عورتوں نے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کا نظارہ کیا تو ان کی عقل ٹھکانے نہ رہی، اپنی انگلیاں کاٹ بیٹھی۔ تو جب اللہ رب العالمین کی تجلیات کا نظارہ کر رہے ہوں گے، وہ تو 50 کیا 50,000 ہوتی تب بھی حضور لے آتے یقیناً۔ دوسرا تحفہ اللہ نے عطا کیا سورۃ بقرہ کا آخری رکوع، آمن الرسول بما انزل، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اس کو پڑھے گا، حضور نے فرمایا جو اسے پڑھے گا بہت بڑا اجر پائے گا، بہت ساری فضیلتیں بتائی۔ اور تیسرا تحفہ عطا کیا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا اگر تیرا امتی شرک نہیں کرے گا تو میں اس کو معاف کروں گا، جیسے معافی مانگے گا معاف کر دوں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، شرک نہیں، مشرک کو معاف نہیں کیا جائے گا، اس کے علاوہ کو اللہ فرماتا ہے میں معاف کر دوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب 7ویں آسمان سے اوپر بیت المعمور کے برابر میں پہنچے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک برتن میں شہد پیش کیا گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے شہد لیا، ایک برتن میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دودھ پیش کیا گیا،
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دودھ بھی لیا پیا، اور ایک برتن میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو شراب دیا گیا، خمر شراب دیا گیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لینے سے انکار کر دیا۔ حضرت جبرائیل امین نے عرض کیا اگر آپ لے لیتے لغوت امتک، آپ کی امت گمراہ ہو جاتی، آپ کی امت برباد ہو جاتی۔ اللہ اکبر۔ اس سے علماء فرماتے ہیں کہ مقتدا کا اثر نیچے والوں پہ پڑتا ہے، مقتدا کا اثر پڑتا ہے۔ اس کی مناسبت سے ایک واقعہ ذہن میں آیا، ایک بادشاہ سیر سیاحت کرتے شکار کرتے کرتے ایک باغ میں پہنچا، انہوں نے کہا مجھے پیاس لگی ہے، انہوں نے ایک انار توڑا، اسے نچوڑا اور دے دیا، گلاس بھر گیا۔ تو اس کے دل میں خیال آیا ان پر ٹیکس تو تھوڑا لگا رکھا ہے، آمدن بڑی ہے، دیکھو ایک انار سے گلاس بھر گیا۔ دل میں خیال آیا کہ جیسے میں واپس گیا نا تو اس پہ ٹیکس بڑھاؤں گا، تو اس نے کہا کہ جی تھوڑا سا اور، انہوں نے اسی درخت سے اس جیسا انار توڑا اور نچوڑا، آدھا گلاس ہوا۔ پوچھنے لگا کہ یہ کیا ہے؟ اسی سے اس جیسا توڑا گلاس بھر گیا، اب توڑا تو آدھا گلاس بھی نہیں ہوا۔ اس کو تو نہیں پتا تھا کہ یہ بادشاہ ہے، لیکن وہ اللہ والا تھا، باغباں۔ کہنے لگا ایسے لگتا ہے کہ ہمارے بادشاہ کی نیت خراب ہوئی، اس کا اثر پڑ گیا۔ اس نے پھر دل میں ارادہ کیا کہ نہیں لگائیں گے۔ اس نے کہا جی ایک اور توڑو، اور توڑا تو گلاس بھر گیا، کچھ بچ گیا۔ تو اب دل میں اس نے فیصلہ کیا کہ واقعی بڑے کی نیت بد ہو تو نیچے والوں پہ اثر پڑتا ہے۔ تو آپ حضرات سے گزارش یہ ہے کہ علماء کے لیے دعا کیا کرو۔ اگر علماء نیک اور مخلص رہیں اس کے اثرات بھی اچھے پڑیں گے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، فرمایا علماء تم لوگ عوام میں ایسے ہو جیسے کھانے میں نمک ہوتا ہے، یعنی مقدار میں تھوڑے ہو، لیکن نمک خراب ہو جائے تو پورا کھانا خراب ہو جاتا ہے۔ ان کے لیے اخلاص کی دعا کیا کرو۔ ویسے تو 3 طبقے ہیں، میں اکثر کہا کرتا ہوں، علماء، پیر اور سردار، وڈیرے، یہ 3 طبقے اگر ٹھیک ہو جائیں ایک ہفتے میں پوری امت ٹھیک ہو جائے۔ کچھ لوگ علماء کے پیچھے، میرے جیسے نہیں، میرے جیسوں کو تو پوچھے کوئی نہیں، علماء کے پیچھے، کچھ پیروں کے پیچھے، جو رخ پیر صاحب دے دیتے تھے وہ ادھر چل پڑتا۔ کچھ لوگ سرداروں کے پیچھے کہ وڈیرے نے جو آرڈر دے دیا چل۔ اگر یہ 3 طبقے ٹھیک ہو جائیں تو عوام ٹھیک ہو جائے گی۔ الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے سرداروں کے دین پر چلتے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شراب کو پسند نہیں فرمایا، تو اگر لیتے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں معراج پہ جا رہا تھا نا، تو راستے کی سائڈ پہ ایک بوڑھیا عورت تھی، بظاہر تو بوڑھیا نہیں لگ رہی، بڑی خوبصورت زیورات سے لدی ہوئی، بڑے میک اپ کیے ہوئے، مجھے بلاتی رہی، میں نے توجہ نہ کی۔ جبرائیل امین نے عرض کیا اللہ کے رسول، اب یہ بڑھیا جو دیکھی تھی نا آپ نے، یہ ہے دنیا،
یوں بن سنوار کے تو خیر رہتی ہے، لیکن اب ہے بڑھیا، مرنے کو ہے، دنیا برباد ہو جائے گی، آخر دنیا برباد ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول اگر آپ ادھر توجہ کر لیتے تو آپ کی دنیا، اپنی امت دنیا میں پھنس جاتی۔ یہ تو توجہ نہیں کی، یہ حال ہے ہمارا۔ اگر توجہ کر لیتے پھر کیا ہوتا کہ دنیا میں جو ہم پھنسے ہیں، آخرت بالکل بھول گئی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں جا رہا تھا، میں نے دیکھا کچھ لوگ ہیں، ان کی زبانیں کینچیوں سے کاٹی جا رہی۔ میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون ہے؟ جبرائیل امین نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ تیری امت کے علماء ہیں، وہ علماء جو حق بات نہیں کہتے، وہ علماء استغفر اللہ العظیم جو عمل نہیں کرتے۔ اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کہ اوروں کو کہتے رہتے اور خود عمل نہیں کرتے۔ استغفر اللہ العظیم۔ بے عمل عالم کی مثال ایسے ہے جیسے گدھ، کتنا اونچی اڑتی ہے لیکن کھاتی مردار ہے۔ یا بے عمل عالم کی مثال ایسے ہے جیسے چھلنی، اوروں کو آٹا صاف دے دیا، اپنے پاس کچرا روکا۔ استغفر اللہ العظیم۔ ان کی زبانیں کاٹی جا رہی تھی کہ موقع آیا تھا حق بات نہیں کہی تھی، موقع آیا تھا عمل نہیں کیا۔ فرمایا میں جا رہا تھا، میں نے دیکھا کچھ لوگ ہیں جو اپنے سینے کو چھیل رہے، ناخنوں سے اپنے سینے کو چھیلے جا رہے۔ میں نے کہا یہ کون ہے؟ اللہ اکبر۔ جبرائیل امین نے فرمایا اللہ کے رسول یہ وہ لوگ ہیں جو سینے میں بغض رکھتے ہیں اور غیبتیں کرتے، سینے میں بغض رکھتے۔ میں نے کہا کہ جی پھر ایک طبقہ دیکھا وہ بھی اسی طرح۔ جبرائیل امین نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول یہ وہ لوگ ہیں جو سود کھاتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے چمڑے کاٹے جا رہے تھے، کھالوں کو کاٹا جا رہا تھا۔ میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے بدن، اپنی بناوٹ زینت زنا کے لیے کرتے ہیں۔ مرد ہیں بن سنوار کے جاتے ہیں، عورتیں ہیں بن سنوار کے جاتے ہیں، کہ ان کے بدن کاٹے جا رہے ہیں۔ اسی طرح کا ہے کہ کچھ لوگ دیکھے ننگے تھے، بدن پر انہوں نے آگے پیچھے چیتھڑے لگائے ہوئے تھے، اور پھر ادھر بھی ادھر بھی۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ فرمایا یہ لوگ ہیں جو زناکار ہیں اور حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتے۔ عجیب غریب واقعات آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت دیکھے۔ فرمایا میں گیا تو میری ملاقات پہلے آسمان کے فرشتے سے کرائی گئی جن کا نام اسماعیل تھا۔ اس کے تحت 12,000 فرشتے، پھر ہر ایک کے تحت 12,000 فرشتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَهُ إِلَّا هُوَ، ان کی تعداد اللہ ہی جانتا۔
جنت کی سیر بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کی، جہنم کی سیر بھی کرائی گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کا یہ سفر جسمانی تھا، صرف روحانی نہ سمجھنا۔ اللہ رب العالمین کو جو دیکھا انہی آنکھوں سے دیکھا، یہ نہیں کہ تصوراتی میں دیکھا، بصیرت میں دیکھا، نہیں، ان بصارت سے دیکھا تھا، انہی آنکھوں سے دیکھا۔ یہ عجائبات سارے اسی سے دیکھے۔ سبحان وہ ذات ہے جس نے سیر کرائی، سبحان اس ذات کو کہا جاتا ہے جس کی ساری طاقتیں ختم ہو جائیں، اس کی طاقت کا آغاز ہو۔ ایک دو مثالیں سمجھیں کہ یونس علیہ الصلوۃ والسلام واقعہ اپنی جگہ تشریف لے گئے، مچھلی کے پیٹ میں پہنچا دیا گیا۔ اب ظاہری اسباب طاقتیں ساری ختم ہو گئی، ظاہری اسباب طاقتیں ساری ختم ہو گئیں، تو وہاں یونس علیہ الصلوۃ والسلام نے سبحان ذات کو پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ سبحان اس ذات کو کہتے ہیں جہاں کوئی طاقت کام نہ کر سکے، اس کی طاقت کام کر جائے۔ کوئی طاقت کام نہ کر سکے، پہلے آسمان، دوسرے آسمان، تیسرے آسمان، ساری سیر کرائی، کوئی طاقت کام نہیں کرتی۔ سبحان اللہ کی وہ ذات ہے جو طاقت اس کی کام کر جاتی ہے۔ اور اسی طرح اگر اندازہ لگایا جائے تو یوں ہی ہوتا ہے کہ جیسے آدمی نماز پڑھتا ہے نا، اللہ اکبر، اس کے بعد پڑھتا ہے سبحانک اللہم۔ یہاں اصل یہی اقرار ہوتا ہے کہ میں اب نہ چودھری ہوں، نہ ملک ہوں، نہ سردار ہوں، نہ وڈیرا ہوں، نہ مولوی، نہ کوئی بلا، کچھ بھی نہیں ہوں، سبحانک اللہ۔ اب یہاں کوئی سارے ذرائع ٹوٹ گئے، صرف وہ ایک ذریعہ رہ گیا، اس کو سبحان کہتے، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو سبحان ذات نے، اللہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سیر کرائی، اس میں کیا شک شبہ ہو سکتا، اور اسی بدن کے ساتھ کرائی، لا شک فی۔ رات کو کرائی، دن کو کراتے نا تو سارے دیکھ لیتے، رات کو کرائی پتہ چلے کون مانتا ہے کون نہیں مانتا۔ ایک یہ بھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا اعزاز اللہ نے دن کو بخشا، صبح صادق کے وقت تشریف لائے، اور معراج کا اعزاز رات کو عطا کر دی، اور رات کو سیر کرائی، اتنا لمبی چوڑی سیر کرائی، لمحوں میں کرا دی، یہ اس کی قدرت ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھ فہم عطا فرمائے، فہم قرآن، فہم حدیث نصیب ہو، اتباع سنت، اتباع شریعت نصیب ہو۔